بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے طلباء و طالبات اس وقت جو ہے اردو نحو کے حوالے سے یہ سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کا آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ یعنی اس سبق میں ہم ایک لیکچر پڑھ چکے ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور عادات و خصائل کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اسی طرح میں نے پھر کچھ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کی جو اہم کارنامے ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کن کی شاگردی اختیار کی، شیفتہ اور غالب کی۔ اسی طرح بتایا گیا تھا کہ ان کی کتابوں میں سے جو ایک مشہور زمانہ کتاب ہے مد و جزر اسلام، اس کو جو ہے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے۔ اسی طرح پھر سبق کے مواد میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ مرزا غالب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، دوستوں کو اور عزیزوں کو دیکھ کر بالکل خوش ہو جاتے تھے اور خوشی جو ہے ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی۔ تو وہ بہت سے لوگوں کے بار بار ان کے گھر آنے جانے میں ان کا وہ جو ہے وہ رویہ بدلتا نہیں تھا۔ وہ کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ کسی کے آنے سے خفا ہوئے ہیں یا ان کو اچھا نہیں لگا، بلکہ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ کھلے دل کے مالک ہیں اور ان کے اندر برداشت، حوصلہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پھر بہت سے دوست احباب آ کر ان کے پاس بیٹھے رہتے اور ان سے مختلف فرمائشیں بھی کرتے تھے، تو وہ ان کی فرمائشوں کو بھی پورا کرتے۔ کوئی غزل سنانے کو کہتا، کوئی نظم سنانے کو کہتا، تو وہ پھر اپنی شاعری ان کو سناتے تھے۔ اسی طرح پھر بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کو بہت سے لوگ ملنے بھی آتے تھے اور ان کے بہت سے دوست احباب جو ہیں وہ دلی سے باہر، یعنی دلی میں وہ رہتے تھے، تو دلی سے باہر جو ہیں وہ پورے ہندوستان میں ان کا حلقہ احباب یعنی دوستوں کا جو ایک دائرہ ہے وہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ ان کو ہندوستان سے خط لکھتے تھے جو ان کو ملنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، تو وہ ان کو خط لکھتے تھے اور مرزا صاحب ان کے خطوں کے جواب دینا جو ہے وہ اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے، اور بہت سا وقت جو ہے ان کا پورے دن میں خطوں کے جواب دینے میں ہی گزر جاتا تھا۔ تو اسی طرح ان کے گھر میں محافل اور ہنسی خوشی، کھیل اور مزاح کی باتیں جو ہے وہ چلتی رہتی تھیں، شعر و شاعری بھی چلتی رہتی تھی۔ تو مرزا صاحب کبھی بھی لوگوں کے آنے جانے یا بار بار آنے سے وہ تنگ نہیں آتے تھے اور لوگ دوستوں کی فرمائشیں بھی پوری کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگ جو کچھ مالی حالات جن کے اچھے نہ ہوتے تھے، تو وہ لوگ مرزا صاحب کو بغیر ٹکٹ کے خط، جسے ہم بیئرنگ خط کہتے ہیں، وہ بھی لکھ کر بھیج دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو مرزا صاحب نے کبھی ان کا برا نہیں مانا اور ان کے ٹکٹ کے جو پیسے تھے وہ اپنی جیب سے محکمہ ڈاک کو ادا کر کے ان کے خط وصول کرتے اور پھر ان کے جواب بھی دیتے تھے۔ تو اگر کوئی صاحب مرزا صاحب کو جوابی خط کے لیے جو ہے وہ لفافہ بھیج دیتا تاکہ مرزا صاحب کو خریدنا نہ پڑے، تو وہ اس بات کا برا مانتے تھے کہ بھئی میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ آپ کو جواب دینے کے لیے میرے پاس لفافہ نہ ہو۔ تو اسی طرح ایم سی کیوز کے طور پر بتایا گیا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کی طبیعت میں بدرجہ غایت یعنی انتہائی درجے کی کون سی خصوصیت پائی جاتی تھی، تو وہ تھا مروت اور لحاظ، یعنی وہ دوسروں کا لحاظ بہت رکھتے تھے اور بہت ہمدردی جو ہے وہ دکھاتے تھے دوسروں کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر لوگوں کی شعروں کی غلطیاں درست کرتے، ان کی اصلاح کرتے اور پھر ان کو بتاتے کہ یہ شعر ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح بہت سے لوگ ان سے شعر و شاعری سیکھتے بھی تھے۔
تو اسی طرح الطاف حسین حالی جو ہیں، جو اس سبق کے مصنف ہیں، وہ بھی ان محافل میں بیٹھے رہتے اور مرزا صاحب کے شاگرد کی حیثیت سے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت سا وقت گزارا، بہت سے سال گزارے۔ اسی طرح دینے کے لحاظ سے بھی مرزا صاحب بہت کھلے دل کے مالک تھے۔ کوئی سائل، کوئی معذور شخص یا کوئی مانگنے والا ان کے دروازے پہ آتا تو وہ ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ اسی طرح یہاں لفظ بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، غدر۔ غدر سے مراد ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ تو جنگ آزادی کے بعد جو ہے ان کی آمدنی جو ہے وہ انگریز سرکار نے تھوڑی سی بڑھا دی تھی۔ ان کی جو پینشن وغیرہ تھی یا آمدنی تھی اس میں کچھ روپے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں غالب کے متعلق جو معلومات ہیں کہ وہ تقریباً 62 روپے 4 آنے ان کی آمدنی ہو چکی تھی غدر کے بعد، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ اسی طرح جو ہے بتایا گیا ہے کہ ان کے ایک دوست جو ہے ان سے ملنے آئے تو ان کی حالت کچھ اچھی نہ تھی، جبکہ وہ ایک امیر دوست تھے ان کے غالب کے، لیکن اس دن ان کی حالت کچھ عجیب سی تھی اور انہوں نے ایک سادہ سا فرغل شینٹ کا، سادہ کپڑے کا فرغل پہنا ہوا تھا، یعنی لمبا کوٹ۔ تو مرزا صاحب آج ہم دیکھیں گے آگے کہ وہ جو شخصیت تشریف لائے تو ان کے ساتھ مرزا صاحب نے کیا کیا۔ تو آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ، جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی دوسرے صفحے کی پہلی لائن سے شروع کریں گے اور اگلے صفحے کے جو پہلا پیراگراف ہے اس کے اختتام تک آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ تو اس میں آپ مشکل الفاظ جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور کچھ ضروری اہم نکات آئیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح آج کی ریڈنگ میں آپ ایک شعر ملاحظہ کریں گے، نیلی روشنائی سے لکھا ہوا ہے، وہ فارسی میں 2 الگ الگ مصرے لکھے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں آپ دیکھیں گے یہ کچھ الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ مالیدہ، مالیدہ ایک مہنگا کپڑا ہوتا ہے اور وہ عام آدمی جو ہے وہ نہیں خریدتا۔ تو مالیدہ یعنی ایک عمدہ کپڑے کی قسم یا کپڑے کی ایک عمدہ قسم، اس کو مالیدہ کہتے ہیں۔ جامہ وار، ایسا چھینٹ یا ایسا سادہ کپڑا جس کے اوپر ڈیزائن یا کڑھائی یا پھول وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اس کو ہم جامہ وار کہتے ہیں، یعنی پھولوں والا چھینٹ یا پھولوں والا کپڑا جس کے اوپر پھول یا کوئی ڈیزائن پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم جامہ وار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح حقیر کا مطلب ہے نکما، کمتر۔ وضع کا مطلب ہے شکل۔ جاڑا سردیوں کے لیے بولا جاتا ہے لفظ، یعنی موسم سرما، جاڑا سردیاں۔ اسی طرح چوغا، چوغا کا مطلب ہے لباس، یعنی ایک لمبا کرتا جو پیروں تک جا پہنچتا ہے اس کو چوغا بھی کہا جاتا ہے۔ چوغا سے مراد ہم یہاں لباس لیں گے۔ نظر کیا یعنی دے دیا، نظر کیا یعنی ان کو دے دیا تحفے کے طور پہ یا ویسے۔ تو ظرافت کا مطلب ہے ہنسنے ہنسانے کی خوبی یا وصف، یعنی اگر کسی شخص میں دوسروں کو ہنسنے ہنسانے کی جو خوبی ہوتی ہے اس کو ظرافت کہتے ہیں۔ ہنسنے ہنسانے سے مراد یہ نہیں کہ جی کوئی الٹے سیدھے لطیفے سنا کے، بلکہ اپنے انداز سے، اپنی اداؤں سے، اپنے اچھے الفاظ سے ایسی بات کرنا کہ دوسرے ہنس پڑیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ظرافت۔ چھتا، چھتا کا مطلب ہے چھت، یعنی گھر کے آگے جو ایک برآمدہ سا بنا ہوتا ہے اور اس سے گزر کے پھر آگے ہم صحن میں جاتے ہیں یا اندر والی عمارت میں جاتے ہیں، تو وہ جو آگے برآمدہ سا یا چھت نما ایک جگہ بنی ہوتی ہے مین دروازے کے اوپر سامنے گھر کے آگے، تو اس کو ہم چھتا کہتے ہیں۔ با سبب، با کا مطلب کے ساتھ، سبب وجہ، یعنی کی وجہ سے۔ اسی طرح ترجیح کا مطلب ہے فوقیت دینا، بڑائی دینا یا اول نمبر پہ لانا۔
مقدور حیثیت طاقت، یعنی جو معاشی طاقت ہوتی ہے، یعنی پیسے کے حوالے سے جو آپ جس سطح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تو معاشی سطح کے لحاظ سے یا معاشی استطاعت کے لحاظ سے جو ہے اس کو مقدور کہا جاتا ہے، یعنی معاشی حیثیت۔ خودداری کا مطلب ہے یعنی اپنی خودی کو برقرار رکھنا، کہ ضرورت کے باوجود کسی سے مانگنا نہیں ہے، اپنی خودی اور اپنی انا کو برقرار رکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں خودداری، یعنی اپنی انا پسندی۔ اسی طرح حفظ وضع کا مطلب ہے کہ اپنی جو شکل و شباہت ہے وہ اس طرح بنا کے رکھنا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ غریب ہے یا اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی حفظ وضع یعنی اپنی شکل جو ہے وہ یا لباس یا اپنا جو پہناوا ہے اس کی حفاظت کرتے تھے، اور اچھے کپڑے یا اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مرزا صاحب کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حفظ وضع کا مطلب ہے اپنے پہناوے کا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا، اور اچھے انداز میں ہر وقت اپنے آپ کو بنا کے رکھنا۔ امراء و عمائد، امراء کا مطلب ہے امیر کی جمع ہے، یعنی امیر، اور عمائد ہم نے پڑھا تھا پیچھے بھی کہ معززین، یعنی شہر کے امیر لوگ اور بڑے سردار لوگ۔ امراء اور عمائد، امیر اور سردار یا معززین لوگ جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چرٹ کا مطلب ہے رتھ یا ایک بگھی، یعنی وہ گاڑی جس کو گھوڑا وغیرہ جو ہے وہ یا کوئی جانور کھینچتا ہے۔ عام طور پہ امیر لوگ جو ہیں ایک خوبصورت تانگہ نما ایک گاڑی ہوتی ہے، اور اس کو 2-4 گھوڑے آگے جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ مہمان خصوصی یا اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے امیر لوگ یا نواب فیملی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سواری پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ تو اس سواری کو کہتے ہیں چرٹ، یعنی بگھی یا گھوڑا گاڑی جو اچھی اور خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہوتی ہے۔ چرٹ سواری۔ ندامت کا مطلب ہے شرمندگی۔ تو اسی صفحے اسی ریڈنگ میں آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 2 اصطلاحات نظر آئیں گی، یعنی کچھ 2 لفظ نظر آئیں گے جن کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یا جن کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ حیوان ناطق اور اس کے مقابلے میں حیوان ظریف، یعنی غالب کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی نطق سے مراد ہے بولی، اور حیوان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے انسان جو ہے وہ اینیمل کنگڈم یا جانوروں کی جو ایک گروپ ہے، گروپنگ کے لحاظ سے یا سائنسی جو تقسیم ہے لیونگ تھنگس کی، تو اس میں یہ حیوانات میں شامل ہے، اس لیے انسان کو حیوان کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حیوان سے مراد جانور بھی ہوتا ہے، تو یہاں انسان کو جانور کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سائنسی اعتبار سے جو ہم اس کو ایک کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اینیمل کنگڈم میں شامل ہے، تو اینیمل جو ہے وہ حیوان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کی ایک درجہ بندی ہے سائنسی اعتبار سے۔ تو حیوان ناطق سے مراد ہے نطق، زبان کو کہتے ہیں، یعنی ایسا حیوان جو بولی رکھتا ہو، جس کی کوئی بولی ہو۔ تو انسان کی باقاعدہ ایک بولی ہے اور اس کی ایک گرامر ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق وہ اپنے الفاظ بولتا ہے، ادا کرتا ہے، اس لیے اس کو انسان کو حیوان ناطق یعنی بولی رکھنے والا جانور کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ظرافت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا گیا ہے
کہ غالب صاحب کیونکہ بہت زیادہ ہنساتے تھے اور ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرتے رہتے تھے، تو اس لیے ان کو اگر حیوان ظریف یعنی ہنسنے ہنسانے والا جانور کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ان کی ایک خصوصیت جو ہے ظرافت، اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو فارسی کے 2 مصرے لکھے گئے ہیں بلو روشنائی سے، اس کے بیچ والی لائن میں ایک لفظ آئے گا رویا، اور یہ ہے رویہ۔ تو یہ اس کو آپ نے رویہ نہیں پڑھنا، رویا کا مطلب ہے رخ، رو سے نکلا ہے رخ، اور یہ ہوتا ہے رویہ، تو اس کو آپ نے رویہ پڑھنا ہے۔ یعنی وہ جو مکان تھا اس کا جو چہرہ تھا یا اس کا جو فرنٹ تھا وہ مشرق کی جانب، دیوان خانے کا جو رخ تھا وہ مشرق کی جانب تھا، مشرق سے سورج نکلتا ہے، تو سورج کی لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ صحن میں آتی تھی، اس لیے غالب نے جو ہے وہ ان 2 مصروں میں یہ بات بیان کی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا رخ ہونے کی وجہ سے اندر روشنی تھی، جبکہ جو برآمدہ تھا مین دروازے کے، بڑے دروازے کے آگے، وہ وہاں پر اندھیرا تھا۔ تو اس لیے جب مرزا صاحب جو ہیں وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تو پھر یہ 2 مصرے پڑھے۔ اب ان مصروں کو دیکھ لیں کہ آب چشمہ حیوان درون تاریک است، اور دوسرا ہے این خانہ ہمہ آفتاب است۔ اس کا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہے اور یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ تو اس کو آپ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دروازے پر گئے گھر کے باہر والے تو وہاں پر ایک برآمدہ سا تھا اور اس میں اندھیرا تھا، اس کے لیے غالب نے کہا کہ آب چشمہ حیوان درون طریق است، کہ یہاں تو اندھیرا ہے اور آب حیات جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، یعنی زندگی اندھیرے میں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ این خانہ، جب وہ اس چھتے سے گزر کے آگے صحن کی طرف گئے تو وہاں روشنی تھی، کیونکہ اس صحن کا رخ جو ہے مشرق کی طرف تھا، بسبب مشرق رویا، یعنی مشرق کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے وہاں روشنی تھی۔ تو مرزا صاحب نے پھر یہ مصرع کہا کہ یہ جگہ تو سارے کی ساری سورج ہے، یعنی بہت چمک رہی ہے، اور چھتے میں اندھیرا تھا اور یہاں روشنی ہے۔ تو اسی طرح آج آپ یہ جو ریڈنگ کریں گے اس میں MCQs بھی نوٹ کریں گے، مشکل الفاظ کو بھی دیکھیں گے، حیوان ظریف اور حیوان ناطق کا جو فرق بتایا اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام۔